بسم اللہ الرحمن الرحیم انہانسنگ اسٹوڈنٹس موٹیویشن. آج کی ورکشاپ بہت امپورٹنٹ ورکشاپ ہے اور یہ ورکشاپ ہمیں بتائے گی کہ کس طرح سے ایسے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے جو بچے کسی بھی طرح سے موٹیویٹ نہیں ہوتے، جنہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، جو ہمارے قابو نہیں آتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ والدین اساتذہ دونوں کی محنت کے باوجود وہ تعلیمی میدان میں بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے. موٹیویشن بہت ہی اہم فیکٹر ہے. تو آج کی ورکشاپ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ موٹیویشن کس طرح سے بچوں کو دی جائے اور موٹیویشن کے لیے کون سی ٹپس ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے آپ بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم موٹیویشن کو ان ٹپس کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ موٹیویشن بذات خود کیا ہوتی ہے. موٹیویشن اگر ہم اسے ڈیفائن کریں تو بیسیکلی اٹ کمز فرام اے لیٹن ورڈ موویئر وچ مینس ٹو موو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ یا کوئی بھی شخص اس وقت کسی کام کے لیے موٹیویٹڈ ہوتا ہے جب وہ کسی کام کو خود کرنا چاہتا ہے، اپنے شوق کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی انعام کے چکر میں، یا یوں کہیے کہ کسی جزا کے نقطہ نظر سے سوچتے ہوئے جب ایک کام کو ہم خود کرتے ہیں تو ہم اس کام کے لیے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں موٹیویشن کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، لیکن ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بچے کو کیسے موٹیویٹ کریں جو ان موٹیویٹڈ ہے، جو پڑھنے پر آمادہ نہیں ہے، جو اپنی کارکردگی کو ٹھیک نہیں کرتا. تو آج کی اس ویڈیو میں جو ٹیچرز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایسے بچے کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو آئیے ہم اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ٹیچرز کی حیثیت میں بھی اور پیرنٹس کی حیثیت میں بھی. تو جناب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو جو ان موٹیویٹڈ ہیں، ان بچوں کو جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، ہمیں کس طرح کے بچوں میں تبدیل کرنا ہے. ہمیں انہیں اس طرح کے بچوں میں تبدیل کرنا ہے جو خود سے سیکھیں، جو موٹیویٹڈ ہوں. تو جناب یہ کام کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے اور بہت اہم سوال ہے. آج کی یہ ورکشاپ، آج کی یہ ویڈیو اسی مقصد کے لیے ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. تو جناب بتائیے کہ آپ ریڈی ہیں اس کام کے لیے؟ بظاہر یہ مشکل کام ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک مشن امپاسبل ہوگا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ تیار ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ایک ایسے سفر کی طرف کہ جس میں ہم سیکھیں گے کہ بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں میں خوف ختم کر کے، جو ان نون کا خوف ہے اسے ختم کر کے ہمیں بچوں میں کیوریوسٹی یا تجسس پیدا کرنا ہے. تجسس یا کیوریوسٹی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو بچوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کچھ سیکھ سکے. اور یہ کس طرح سے پیدا ہوگی؟ سوالات کرنے سے. کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو بچپن میں ہم اور آپ کتنے سوالات کرتے تھے؟ جی ہاں، ہم بہت سے سوالات کرتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی بچوں سے سوالات کرنے، ڈھیروں سوال کیجئے، بار بار سوال کیجئے، بچوں سے پوچھئے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. اگر ہم یہ سب کام کر رہے ہوں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم بچوں کی موٹیویشن بڑھا رہے ہیں. دوسری بات، بچوں کو انعام کا لالچ دینا بہت ضروری ہے. یقیناً بظاہر یہ کو بہت اچھی بات محسوس نہیں ہوتی اور بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ریوارڈز کے لالچ میں کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن چھوٹے بچوں کو دو طرح سے ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے. جو بڑے بچے ہیں انہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی موٹیویشن یا بڑے انسانوں کی موٹیویشن انٹرنسک موٹیویشن ہونی چاہیے، یعنی اندرونی موٹیویشن ہونی چاہیے جو ان کے پیشن سے یا آپ یوں کہیے کہ ان کے سیلف نالج سے یا اس شوق کی وجہ سے آتی ہے. لیکن چھوٹے بچوں کی موٹیویشن وہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے کہ جس میں بچے کسی بھی لالچ کے تحت کام کر سکتے ہیں. یہ دو فیکٹرز ہیں کہ جنہیں ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو موٹیویشن کرنی چاہیے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں ریوارڈز آفر کرنے چاہیے، انعامات دینے چاہیے، چھوٹے چھوٹے انعام
چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے سٹیکرز یا گفٹس، ایسی چیزیں کہ جن سے بچے سیکھنے پر آمادہ ہو سکیں. اگر آپ انعامات نہیں دیتے، اگر آپ بچوں کو شاباش نہیں دیتے تو آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمیں جو مانیٹری ریوارڈز ہیں یا پیسوں کی صورت میں یا نقد انعامات کی صورت میں، وہ بہت زیادہ نہیں دینے چاہیے تاکہ بچے لالچ کا شکار نہ ہوں. تیسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہمیں بچوں کے فیلئر کے سائیکل کو انٹرپٹ کرنا ہے. یعنی اگر بچوں میں ناکامی ہو رہی ہے، مسلسل ناکامی ہو رہی ہے، تو ناکامی کے اس چکر کو ہمیں توڑنا ہے. بچے ناکام ہوتے ہیں اور بچے پریشان ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کام سے ہماری جان چھوٹ جائے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو ایسے ٹاسک دینے ہیں جن میں وہ ناکامی کی بجائے کامیاب ہو سکے. چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ چیزیں، چھوٹے چھوٹے ایسے ٹاسک کہ جن کو بچے کمپلیٹ کر سکیں اور ان میں یہ احساس ہو کہ ہم بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، ہم بھی کوئی اچیومنٹ کر سکتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بہت اہم ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کے لیے زندگی میں سکسیس کے چانسز کتنے ہوتے ہیں، تو سائیکالوجی ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب ہم بلیو کرتے ہیں کسی بھی کام کے متعلق کہ ہم اس کام کو اچھا کر سکتے ہیں، تو ہم اس کام کو کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو نہیں سیکھ پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں ناکام ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو سکسیس اور اس کے لیے کانفیڈنس ہم انہیں دیں. فورتھ امپورٹنٹ ٹپ فار موٹیویشن از انسٹیڈ آف فیلئرز فوکس آن اچیومنٹس. بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی ناکامیوں کی بجائے ان کی اچیومنٹ پر فوکس کریں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کئی کام، ایسے بچے جو موٹیویٹڈ نہیں ہیں، ان سے کئی کام نہیں ہو رہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو بہرحال وہ کر لیتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی کامیابیوں پر فوکس کریں اور ان کی ناکامیوں پر فوکس نہ کریں. ہم ان کی اچھی باتیں دیکھیں اور ان کی کمزوریوں، خامیوں پر ان پر ہر وقت تنقید نہ کرتے رہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ بھی کریں. پانچویں اہم بات، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ایسے بچوں کے لیے خاص طور پر کہ جو بچے ہر طرح کا کام نہیں کرتے، انہیں ان کی اسائنمنٹ میں چوائس دینی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بچے ریٹن کام کرنے میں کمزور ہیں تو ہم اورل ٹاسک دے دیں، یا کوئی پریکٹیکل کام دے دیں، یا کوئی ایسا کام انہیں دے دیں کہ جس سے کر کے بچے جو ہے وہ اس کو خوشی محسوس کر سکیں اور ان کی اسائنمنٹ میں ایک ڈفرنٹ جو ہے انوویشن آ سکے، یا وہ خوش ہوں، اور وہ جب خوش ہوں گے تو یقیناً وہ موٹیویٹ بھی ہوں گے. چھٹی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کو، یعنی بچوں کی دلچسپیوں کو اپنے لیسنز میں شامل کرنا چاہیے. بہت سارے بچے جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں یا ان موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو سبق میں شامل نہیں کر پا رہا ہوتا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں اپنے سبق میں شامل کرے جس سے بچوں کی دلچسپی ہو. کوئی کہانی ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کسی کھیل کا ذکر ہو سکتا ہے، کچھ ایسی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ جن کی مدد سے بچوں کو انگیج کیا جا سکے، اور جب بچے انگیج ہوں گے تو یقیناً وہ موٹیویٹ بھی ہوں گے. سیونتھ ٹپ یہ ہے کہ اپنے لیسنز کو ہمیں ریئل لائف سے ریلیٹ کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنے اسباق کو صرف تھیوری تک محدود رکھیں گے تو یہ مشکل ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بوریت ختم کر سکیں اور ان کے لیے سبق کو دلچسپ بنا سکیں. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، چاہے وہ سائنس پڑھا رہے ہوں، چاہے میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں، ہمیں کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کرنے چاہیے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی چاہیے کہ جن سے بچے مختلف سائنسی تھیوریز کا یا میتھمیٹکس کے کانسیپٹس کا ریئل لائف میں ان کی ایپلیکیشن دیکھ سکیں اور وہ موٹیویٹ ہو سکیں. ایٹھ ٹپ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے کام کو ہمیں چھوٹے کاموں میں تقسیم کرنا ہے. بعض بچے اپنے سامنے بڑا ٹاسک دیکھ کر پریشان ہو جاتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا کام تو میں نہیں کر سکتا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بڑے ٹاسک کو، کسی بڑے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی صورت میں بچوں کے سامنے رکھیں. اگر بچوں کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آتے رہے اور ان کو اچیو کرتے رہے یا مینج کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ ضرور بڑے پروجیکٹس کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گے.
9th टिप ये है कि हमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए इब्तिदा में ऐसे बच्चों को कि जो मोटिवेटेड नहीं है, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स देने चाहिए, ऐसे सवालात देने चाहिए जिन्हें बच्चे सॉल्व कर सके। अगर बच्चे सवालात को सॉल्व करेंगे तो उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका एतमाद बढ़ेगा और वो एतमाद उन्हें मोटिवेट करेगा मजीद सवालात को हल करने पे। तो आसान से शुरू कीजिए, मुश्किल की तरफ जाइए, सादा से शुरू कीजिए, पेचीदा की तरफ जाइए, लेकिन सवालात की सिलेक्शन ऐसे अंदाज से कीजिए कि जिससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सके। हमारी 10th टिप ये है कि बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपनी जात में अलग अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर वक्त एक कमजोर बच्चे का, एक ऐसे बच्चे का कि जो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, हम उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते रहें तो ये गलत है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी नफ्सियात के लिहाज से, उसकी कैपेसिटीज के लिहाज से, उसकी सलाहियतों के लिहाज से हम देखें और उसी नुक्ता नजर से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 11th टिप ये है कि बच्चे तब आगे बढ़ेंगे कि जब हम उन्हें खुद कुछ करने देंगे। अगर हम सब चीजें खुद इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें यह करना है कि बच्चों को एक सेंस ऑफ कंट्रोल देनी है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस तरह से अपनी टीचिंग को डिजाइन करें कि जिसमें बच्चों को खुद काम करने का, खुद आगे बढ़ने का, खुद चॉइस मेकिंग का, खुद प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिले। कोशिश ये कीजिए, जब तक ऐसा नहीं होगा तो बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे। लिहाजा इस तरह से अपनी टीचिंग को डिजाइन करना जरूरी है। हमारी 12th टिप ये है कि बच्चों के सामने सबक शुरू करते हुए या सबक के किसी अहम मौके पर हमें उन्हें यह बताना है कि इस सबक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जब तक क्लियर नहीं होते, हम खुद किसी सफर पर रवाना हो, हम खुद कोई काम करना चाहें, जब तक हमारे सामने अनक्लियर गोल्स होते हैं, एम्बिगुअस चीजें होती हैं, तो हम उन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। लिहाजा बड़ा क्लियरली बच्चों को लर्निंग गोल्स बताइए। ये जिसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जिस चीज को हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, SLOs कहते हैं, वो भी बुनियादी तौर पर यही चीज है कि हम बच्चों को ये बताएं और उन्हें इससे वाकिफ करवाएं कि आज हम क्या चीज सीखने जा रहे हैं। अपने हर लेसन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने चाहिए। हमारी नेक्स्ट टिप है कि हमें बच्चों के लिए एक थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। खौफ, परेशानी और डर पर मुश्तमिल माहौल कभी भी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देगा, बच्चों को मोटिवेट नहीं होने देगा। वो किताबें पढ़ने का खौफ हो, वो एग्जामिनेशन का खौफ हो, वो बच्चों से ये कहना कि ये करो और ये ना करो, इस तरह के थ्रेट्स अगर हम बच्चों को देते रहेंगे तो बच्चे परेशान रहेंगे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को अपनी मर्जी से कुछ अच्छे और बड़े काम करने का वक्त दिया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को ज्यादा थ्रेट की बजाय उन्हें चॉइस मेकिंग, उन्हें एप्रिसिएशन और उन्हें रिवार्ड्स की मदद से आगे बढ़ाया जाए। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि हमें बच्चों को अकेले टास्क देने की बजाय इकट्ठे काम करने की आदत डालनी चाहिए। जब कुछ बच्चे मिलकर काम करते हैं तो बसा औकात ये होता है कि एक बच्चा जो किसी हद तक डिमोटिवेट होता है, किसी हद तक बोर हो रहा होता है, जब वो अपने हमजोलियों और अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो उसके दोस्त सोशल इंटरेक्शन के जरिए से, अपने ताल्लुकात के जरिए, अपनी दोस्ती के जरिए से उसको मोटिवेट कर लेते हैं। हाँ, आपका रीडिंग का प्रोजेक्ट है या कुछ साइंस का प्रोजेक्ट है या ड्राइंग का प्रोजेक्ट है, आर्ट की चीजें हैं, क्राफ्ट की चीजें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को मिलकर काम करने दें और मिलकर काम करना सिखाएं। हमारी नेक्स्ट टिप यानी 15th टिप ये है कि हमें बच्चों की तारीफ करनी चाहिए। हमने पहले रिवार्ड का जिक्र किया। रिवार्ड मॉनिटरी भी हो सकता है, रिवार्ड पैसों की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा काम जिस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, वो क्या है कि बच्चों को शाबाश दीजिए। जब बच्चे कोई अच्छा काम करें, जब भी बच्चे कोई अच्छा काम करें तो हमें चाहिए कि उनकी तारीफ करें। ये तारीफ आप यूं समझिए कि एक कैटलिस्ट है,
ایک ایسا عمل انگیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، جس سے بچے آگے بڑھتے ہیں، جس سے بچے کامیابی کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تعریف کو اپنے سبق میں شامل کرے. وہ بچہ جو کبھی اچھا کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو کبھی اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کرتا لیکن کسی وقت وہ کر لیتا ہے، تو ہمیں اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا، ہمیں فوری اس کی تعریف کرنی ہے تاکہ وہ خوش ہو، موٹیویٹ ہو اور وہ دوبارہ اچھا کام کرے. ہماری 16 ٹپ ہے کہ ہمیں بچوں کو سیلف ریفلیکشن کی عادت ڈالنی ہے. ہمیں انکریج کرنا ہے بچوں کو اس بات پر کہ وہ اپنے کیے ہوئے کام کی خود گریڈنگ کریں، خود مارکنگ کریں، خود اپنے آپ کو اسیس کریں، خود فیڈ بیک دیں، خود بتائیں یا خود دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، اپنی خوبیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. اگر ہم بچوں کو سیلف ریفلیکشن کا موقع دیں گے تو بچے نیکسٹ ٹائم اسی ٹاسک کو کہ جسے پہلی دفعہ وہ اچھا نہیں کر سکے اسے پہلے سے بہتر کریں گے اور ہر آنے والی باری میں وہ پہلے سے بہتر کرتے چلے جائیں گے. سو سیلف ریفلیکشن کو انکریج کیجئے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے موٹیویٹ ہو رہے. ہماری 17 ٹپ ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ اپنے انتھوزیازم یعنی جوش اور جذبے کو شیئر کرنا چاہیے. اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، اگر آپ جذبے سے پڑھاتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ وہ جذبہ، وہ آپ کی قوت جو آپ ٹیچنگ میں لگا رہے ہیں وہ بچوں تک بھی منتقل ہو. اگر آپ پرجوش ہیں تو آپ کے بچوں میں بھی جوش نظر آنا چاہیے. ایسے جملے استعمال کیجئے، چلیں ہم کر لیتے ہیں، چلیں ہم مل کر دیکھتے ہیں، زبردست، واو، اس طرح کے جملے اگر ہم استعمال کریں تو بچوں کو ہم زیادہ موٹیویٹ کر سکتے. 18 ٹپ، ہمیں بچوں کو بالآخر ایکسٹرینسک موٹیویشن یا بیرونی موٹیویشن سے آگے نکال کر ہمیں انٹرینسک یا اندرونی موٹیویشن تک لے کر جانا ہے. بیرونی موٹیویشن، بیرونی ریوارڈز، چھوٹے چھوٹے انعامات، لیکن اندرونی موٹیویشن کہ جو سکسیس، پریز یا آپ یوں کہیے کہ جو اپنی ایک بچے کا اطمینان ہوتا ہے، ایک لو ٹو لرن ہوتا ہے، اس کے گرد گھومتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بالآخر بچے اس طرف آئیں کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوں، وہ خود سے سیکھنے پر آمادہ ہوں اور وہ سیکھنے میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس خوشی سے آگے بڑھنے پر آمادہ ہو جائیں. 19 ٹپ، مینیج اسٹوڈنٹس اینزائٹی. بچوں کی پریشانی اور اینزائٹی کو ہمیں ختم کرنا ہے. بچوں کے اندر اضطراب پیدا ہونے سے ان کو بچائیے. وہ ایگزامز کا خوف ہو یا وہ کسی بھی طرح سے پریزنٹیشن کا خوف ہو، وہ خود اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے پر بچے جو ہے کنفیوز ہوں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تعریف کے ذریعے سے، شاباش دے کر، انہیں تھپکی دے کر یا انہیں ہمت دلا کر ہم ایسی کوشش کریں کہ بچوں کی اینزائٹی ختم. 20th ٹپ، آلویز گیو فیڈ بیک. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ بچوں کو ان کی کارکردگی پر ہلکے پھلکے انداز میں، بہت سخت انداز میں نہ صحیح لیکن ہلکے پھلکے انداز میں انہیں فیڈ بیک ضرور دیں. انہیں بتائیں یا انہیں ایک اندازہ ضرور دلائیں کہ کون سا کام انہوں نے اچھا کیا ہے اور کون سا اچھا نہیں کیا. مسلسل چیزوں کو اگنور کرنا بھی غلط ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ہم کچھ نہ کچھ فیڈ بیک دیتے رہیں. ہاں، اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی بات انڈیویجول بچوں کو بتانی ہے اور کون سی بات ایسی ہے کہ جو ان کا نام لیے بغیر پوری کلاس کے سامنے بتائی جا سکتی ہے. 21st ٹپ ہماری یہ ہے کہ بچوں کی پروگریس کو ٹریک کرنا چاہیے. یعنی ایک بچے کے ریزلٹس کو، اس کی اچیومنٹس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اوور دا ٹائم یا اوور دا سبجیکٹ ایریا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا بچہ کس چیز میں اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کی ریگولیرٹی کیا ہے، پچھلے 6 مہینے کے ریزلٹس کیا ہیں، پچھلے 1 سال کے ریزلٹس کیا ہیں، اور فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم. یہ ساری فارمیٹیو اسیسمنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بچے کو اس میں موٹیویٹ کر سکتی ہیں. اگر ہم بچے کی پروگریس کو ٹریک کریں گے اور بچے کے ساتھ شیئر کریں گے، اسے فیڈ بیک دیں گے، تو بچہ خود بھی موٹیویٹ ہوگا اور اپنی اچیومنٹس پر آمادہ ہو سکے گا. ہماری لاسٹ ٹپ کیا ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی کلاس میں بہت سیریس ماحول نہ بنائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ کچھ جوکس، کچھ سٹوریز، کچھ ایسی فنی چیزیں ہم اپنی کلاس میں کریں کہ جس سے کلاس کے اندر ایک ہیپینس یا خوشی کا ماحول ہو. ایک ایسی کلاس روم کے جس میں بچے انگیج ہوں، جس میں بچے فرینڈلی انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہوں، وہ کلاس روم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کی موٹیویشن کے لیے. تو آج ہم نے یہ 22 ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہمیں بہت امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ٹپس
آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ بحیثیت ٹیچر آپ اپنے کلاس روم میں اور بحیثیت والدین آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان ٹپس کا استعمال کریں گے۔ ہماری مزید ویڈیوز آپ عمل پاکستان چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔